اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں سورہ نور آیت نمبر 19، بے شک وہ لوگ جو اہل ایمان میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس بے حیائی سے معاشرے کا کیا نقصان ہے اور تم اس بات سے آگاہ نہیں ہو، تم نہیں جانتے۔ اسی طرح ارشاد ہوتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 21 میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ جو شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان تو بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ تو آغاز کہاں سے ہوتا ہے شیطان کی پیروی کا؟ ہلکی چیز جس کو سمجھا جاتا ہے وہ ہے بے حیائی۔ اگر آپ مغرب کی تاریخ پر بھی غور کریں تو 18ویں صدی تک وہاں پر تہذیب ابھی موجود تھی، ابھی گھر موجود تھا۔ پھر جب انڈسٹریل ریولوشن آیا، صنعتی انقلاب آیا، تو مین پاور بڑھانے کے لیے عورتوں کو گھروں سے نکالا گیا، لیکن یہ کہہ کر تو نہیں نکالا جا سکتا تھا نا، عورتیں اس جھانسے میں نہ آتی۔ ان کو فریب دیا گیا ویمن فریڈم کا، اور اس کے لیے جو ہے عورت کی آزادی کے نعرے لگا لگا کر دلکش باتیں بنائی گئیں۔ نعرہ جو ہے اس وقت سلوگن بنایا گیا تھا، مائی باڈی مائی ول۔ بہرحال تو رفتہ رفتہ پہلے وہ وقت تھا کہ مغرب کی عورت بھی باپردہ تھی۔ آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، حتیٰ کہ آپ ان کی جو ذرا پرانی قدیم فلمیں ہیں وہ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ اس میں بھی دیکھیں گی گلوز بھی پہنے ہوئے ہیں، فل انہوں نے جو ہے وہ اسکرٹ پہنا ہوا ہے، پاؤں بھی اسٹاکنگس کے ساتھ کور ہیں، سر پر بھی اسکارف ہے، فیس ویل نہیں کرتی تھی، باقی سارا کچھ۔ اور عیسائیت کے احکامات تو اس کے بارے میں بڑے سخت ہیں، لہٰذا جو ہے بائبل کہتی ہے کہ اگر کوئی عورت ننگے سر چرچ میں آ جائے تو اس کا سر شیو کر دو، مونڈ دو، ٹنڈ کر دو اس کی۔ تو بہرحال وہ لوگ اس طرح سے پردہ کرتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اسکارف اترے، دستانے اترے، پہلے کیپریز ٹائپ پاجامے شروع ہوئے۔ تو اشفاق احمد لکھتے ہیں زاویہ میں، غالباً ان کی زاویہ میں ہی، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، کتاب نہیں یاد، لیکن بہرحال اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ 1921 میں اٹلی میں تھا، تو میں مسافات میں ایک دن چلا گیا دیہات کی ایریا میں، تو وہاں ایک تندور پر وہاں کی عورتیں جو ہے روٹیاں لگا رہی تھی، بوڑھی بوڑھی عورتیں، تو مجھے پوچھنے لگی کہ ہمیں پتہ چلا کہ شہر کی عورتوں نے ایسے پاجامے پہننے شروع کر دیے ہیں جس میں آدھی آدھی پنڈلیاں جھلکتی ہیں، جسے آج آپ کیپری کہتے ہیں۔ تو اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں ایسا تو ہے، تو وہ عورتیں کہتے ہیں فوراً توبہ اللہ کرنے لگی کہ اوہو قیامت قریب آ گئی ہے، قیامت کی نشانیاں لو دیکھو، عورتیں بے حیا ہو گئیں۔ تو آپ دیکھیے کہ مغرب نے بھی اسی طرح بے حیائی کی طرف قدم اٹھایا جیسے ہم نے اٹھایا، اور آج مغرب تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دوسروں کے ایک فعل کا یعنی تتبع کر رہے ہیں، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ جب انہوں نے وہ کام کیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ نتیجہ نہیں دیکھ رہے، صرف ان کا کام دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پردہ اتار دینے سے ترقی ہوگی، حالانکہ بالکل بے وقوفانہ بات ہے۔ کتنی ایسی ڈاکٹرز ہیں ماشاءاللہ، اور میں کئیوں کو دیکھا، کہیں سے ملاقات ہوئی، وہ فل پردہ کرتی ہیں مکمل ماشاءاللہ، اور اپنا کام بھی کر رہی ہیں۔ کسی نے روکا ہے؟ کسی ہاسپٹل کے بعد باہر رسول لگا ہوا ہے، یہ بورڈ لگایا گیا ہے کہ بھئی جو پردہ کرے گی تو ڈاکٹر نہیں یہاں کام کر سکتی۔ اسی طرح ٹیچنگ میں اور ہر ایک پروفیشن میں اب تو ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ ہماری جو ہے پائلٹ بھی جو ہے عائشہ، انہوں نے پردہ جو ہے یہ کر دکھا دیا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ ترقی اور چیز ہے، بے حیائی اور چیز ہے۔ مغرب نے بے حیائی کی طرف قدم بڑھا کے جو نتائج اٹھائے وہ نتائج بھی تو دیکھیے۔ اور شیطان کا حال کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کو جب ٹریپ کیا شیطان نے، اما حوا اور آدم علیہ السلام دونوں کو، اللہ خود کہتے دونوں کو اس نے بہکا دیا جس چیز پر وہ تھے، فَأَزَلَّهُمَا عَنْهَا، جس چیز پر وہ لوگ قائم تھے، جس بات پر کھڑے تھے، جس ہدایت پر کھڑے تھے، اس پر سے انہیں ہلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور اس جنت میں سے نکلوا دیا جس میں وہ رہائش پذیر تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت انہوں نے وہ دانہ کھایا جو ممنوع تھا، تو پہلا اثر کیا ہوا؟ ان کے جنت کے لباس اتر گئے، اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ درست قرآن نے یہ واقعہ بیان کیا، سبھی جانتے ہیں اس کو، یہودی بھی بیان کرتے ہیں، عیسائی بھی بیان کرتے ہیں، ہم بھی بیان کرتے ہیں۔ اس بات کو سنانے کا مقصد ہی کیا ہے؟ صرف ایک کہ شیطان زوال کا آغاز کہاں سے کرتا ہے؟ لباس اتروا کے۔
شرمگاہیں کھول کر. اللہ کے بندے تھے وہ لوگ، لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو پھر ڈھانپ لیا، جو میسر آیا اسے ڈھانپ لیا. اللہ نے پھر ان کو لباس بنانے کا فن سکھا دیا، لہٰذا وہ اپنے آپ کو ڈھانپتے رہے. تو آج بھی جہاں شیطان کے کام کا آغاز ہوتا ہے وہاں سب سے پہلا اثر شیطان کی پیروی کا بے حیائی نظر آتا ہے، جو بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے. تو بے حیائی پر عمل کرنا تب ہوتا ہے لوگوں میں شروع جب بے حیائی کو سرپرستی حاصل ہو جاتی ہے سرکاری. تو حکومتی لیول پر بھی سرپرستی حاصل ہے. دوسرا بڑا میڈیا آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو حکومت ہے، جو ریاست ہے، اس کے 4 ستون ہوتے ہیں. تو ایک ستون صحافت ہے، تو صحافت کے اندر سارا میڈیا آ جاتا ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو. تو وہ سارا میڈیا جو ہے وہ بھی تو یہی دکھا رہا ہے، بے حیائی، شدت کی بے حیائی. کوئی یعنی رکھے ہی نہیں گئے نا، کوئی انہوں نے لمٹ نہیں رکھی. مجھے چائنا جانے کا اتفاق جب ہوا تو میں نے وہاں دیکھا تو وہاں انہوں نے بڑی پابندیاں رکھی ہوئی ہیں، بہت پابندیاں. ہر کوئی نیٹ نہیں لے سکتا، ہر کوئی نیٹ کا ہر ایک جو چیز ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا، اس کے لیے کافی شرائط ہیں. اس کے علاوہ جیسے انہوں نے فل یہ بند کی ہوئی ہے، کیا ہے یہ یوٹیوب، ٹھیک ہے ایک مفید چیز ہے لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں نا. بند کی ہوئی ہے فیس بک پہ سرکاری طور پر سب پابندی ہے، اور نیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے مگر اس طرح سے نہیں ہوتا کہ ہر کوئی نیٹ استعمال کر رہا ہے. یعنی جیسے ہمارے یہاں ہے کہ نہ کوئی عمر کی پابندی ہے نہ کچھ، بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہیں. اور انہوں نے ٹھیک کیا ہوا ہے، بالکل درست کیا ہوا ہے. انہوں نے اپنی نوجوان نسل کو بچایا ہوا ہے، کسی مذہبی لحاظ سے نہیں کیا انہوں نے. وہ تو سیکولر لوگ ہیں، انہوں نے یہ سب کچھ میڈیکل بیسس پہ کیا ہے کہ یہ نکمے ہو جاتے ہیں، یہ بیٹھے رہتے ہیں اس کے آگے، کوئی کام نہیں کرتے، ان کی ذہنی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں، ان کی فزیکل اسٹرینتھ کم ہو جاتی ہے. ان بنیادوں کے اوپر انہوں نے یہ قوانین رائج کیے ہوئے. اور ہمیں یہ ساری چیزیں تو ہمیں بھی لاحق ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے بچوں کے کوئی ہیلتھ نہیں رہ گئی، ان کے کندھوں میں ٹانگوں میں جان نہیں ہے، سارا دن تو بیٹھے رہتے ہیں، ساری رات بیٹھے رہتے ہیں اس کی نیٹ کے آگے. اس کے علاوہ ذہنی صلاحیتیں بھی بالکل گندے ہیں، ذہنی استعمال ہی نہیں ہو رہا کہیں پر. اور اس سب سے زیادہ نقصان جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہے اسپرچول، روحانی نقصان. ساری قوت جو ہے ایک مومن کے ایمان کی وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ایمان رہتے ہی نہیں. ہر وقت بے حیائی دیکھ رہے ہیں، ہر وقت لغو چیزیں دیکھ رہے ہیں، ہر وقت لہو و لعب میں پڑے ہوئے ہیں، آل دا ٹائم. تو لہٰذا اس کا پھیلانا کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب کریم نے کہا جو مومنوں کے درمیان بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو میڈیا والوں کے لیے سوچنے کا بہت زیادہ مواد ہے اس ایک آیت کے اندر. اپنے لیے کیا تلاش کر رہے ہیں، اپنے لیے کیا ڈھونڈ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے حتیٰ کہ لوگ اعلانیہ بے حیائی پر اتر آئیں تو ان لوگوں میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیلنے لگتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں تھی. ایک اور حدیث میں ہے لا علاج بیماریاں پھیلنے لگتی ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے برڈ فلو آیا، سوائن فلو آیا پوری دنیا میں. کیوں کہ پوری دنیا میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. بے حیائی جو ہے نا پوری دنیا میں پھیل گئی ہے. تو جس حساب سے دنیا میں بے حیائی ہے، جس خطے میں، اس حساب سے یہ بیماریاں مسلط ہوئیں. پھر ایڈز آ گیا، یہ جو ہے ہیپاٹائٹس کی ڈفرینٹ کائنڈس جو ہیں، بیسکلی تو علاج کے قابل نہیں ہے نا. تو بے تحاشا اس طرح کی بیماریاں آ رہی ہیں، مزید بھی آئیں گی، کیونکہ بے حیائی کا کوئی حد نہیں رہی. ہم نے کوئی حد نہیں چھوڑی. یعنی موبائل کے اوپر آپ خالی وال پیپر سرچ کرنے جائیں تو ایسی ایسی چیزیں وال پیپر میں آ جاتی ہیں کہ یعنی حیا سے نظریں نہیں اٹھائی جاتی. اب ظاہری بات ہے ہم لوگ تو بڑے ہیں، ہم تو اسکپ کر دیتے ہیں، ہم اس چیز کو ہی نہیں کھولتے، دیکھتے ہی نہیں. لیکن جو بچے، آپ دین کی سرچ کر رہے ہیں اور کچھ بھی آپ سرچ کر رہے ہیں تو ساتھ ایڈ چلتا رہتا ہے. ٹی وی کے اوپر خبر ناموں تک کے اندر کیا کچھ آ گیا ہے. اور یعنی جو ہمارے پروگرام چلتے ہیں، آپ ان میں اور انڈیا کے پروگرام سے کیا فرق کر سکتے ہیں. اور شادی کے جو پروگرام ہیں ان کے اندر کس قدر بے حیائی انہوں نے ڈال دی ہے. کیا کچھ سکھا رہے ہیں، یہ کہاں کا کلچر ہے، کہاں کی باتیں ہیں. تو یہ ساری جو بے حیائی پھیلا رہے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں ان کو مقام مل جائے گا، ہو سکتا ہے مشہور ہو جائیں، لوگ آٹوگراف لیں ان کے، لوگ ان کو بڑا ہیرو مانیں اور یہ بہت امیر بھی ہو جائیں، صاحب ثروت ہو جائیں. لیکن آخرت میں ان کا انجام کیا ہے؟ تو ہمیں سوچنا ہے. آپ لوگ غور کریں، جتنے لوگ میڈیا کے ساتھ منسلک ہیں،
سبھی پر اس کی ذمہ داری شدت کے ساتھ آتی ہے۔ لہٰذا خدا کے لیے اپنے انجام پر غور کریں، اس دن کے انجام پر، اس دن کے حال پر سوچیں جس دن اللہ کے سامنے اکیلے کھڑا ہو کر سب نے جواب دینا ہے، اور اس روز کی کامیابی اور ناکامی یونیورسل لیول پر ہوگی۔ سوچیے، آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، میڈیا کی طاقت جو ہے، صحافت کی طاقت جو ہے، اس کا آپ کیا استعمال کر رہے ہیں؟ سوچیے، اور یاد رکھیے ہر نعمت کا سوال ہوگا، اس روز ہر نعمت کا سوال ہوگا، اور اس روز سبھی کو اپنا جواب دینا ہے۔ اس دن کی تیاری کیجیے۔ باقی اللہ رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے برائیوں سے بچنے کی، اور مومنین کو فتنوں میں ڈالنے سے بچنے کی۔ اللہ ہمیں نہ خود فتنے میں ہم پڑھیں، اور نہ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم دوسروں کو فتنے میں ڈالیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔